چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد. چلیں عربی کے وہ 10 حروف کہ جن کا مخرج فارسی سے الگ اور جدا تھا ان کو بیان کر رہے تھے. 5-6 حروف بتائے آپ لوگوں کو کہ یہ کہاں سے اور کس طرح سے ادا ہوتے ہیں. بات پہنچی تھی حرف غین. حرف غین غین ٹھیک. عین نہیں ہے، جہاں سے عین نکلتا ہے وہاں سے غین نہیں نکلتا. جہاں سے خے نکلتا ہے نا خا 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 میں تھوڑا زور لگانا پڑتا ہے اور خشونت والی آواز نکلتی ہے. اسی زور کو تھوڑا کم کر دیں گے تو غین ہو جائے گا. ہلکا کر. چل بات صورت ابھی یہ جو طریقہ بتایا ہے یہاں پر اس اعتبار سے بھی دیکھو. وہ تو میں پریکٹیکلی بتا رہا تھا تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو. کہہ رہے ہیں کہ حرف غین از ہمون محل تلفظ حرف خا یعنی از ناحیہ حلق تلفظ شدے. کہہ رہے ہیں کہ حرف غین وہیں سے جہاں سے حرف خا ادا ہوتا ہے یعنی حلق سے. یعنی خا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق سے. تو جہاں جس جگہ سے خا ادا ہوتا ہے وہیں سے غین بھی ادا ہوتا ہے. پھر تو دونوں ایک ہی چیز. کہہ رہے نا فرق کیا ہے؟ صدائے آن نرم و کشیدے و دنبال دارس. غین کی آواز نرم ہوگی تھوڑی سی کھینچی ہوئی. غین غین نرم ہوگی. خا میں کیا ہے؟ نرم نہیں ہے، سخت ہے. خا سختی سے نکلتا ہے. خا میں کشیدہ نہیں ہے نا، کھچاؤ نہیں ہے. لیکن غین میں کیا ہے؟ کھچاؤ ہوتا ہے. خا میں خشونت ہوتی ہے. ایک کیا ہے؟ خشونت. جیسے گلے میں خراش آئی ہو، جیسے گلے میں خراش آئی ہو ویسے آواز نکالی جاتی ہے. جیسے بلغم بار ہے نا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے غین میں. جہاں سے غین نکلتا ہے، جہاں سے غین ادا ہوتا ہے، جہاں سے خا ادا ہوتا ہے اور خا جہاں سے نکالا جاتا ہے وہیں سے غین نکلے گا. بس خالی فرق کیا رہے گا؟ غین کو نرمی سے ادا کریں گے اور خا والی جو خشونت تھی یعنی پھنسی ہوئی آواز کی طرح سے وہ نہیں رہے گی. غیر المغضوب غیر غیر ایسے نہیں کریں گے. یہ والی آواز یہ بالکل دیکھیں، پانی منہ میں ڈال کر غرارہ کرتے ہیں کیسی آواز نکلتی ہے؟ ویسے ہی. کہہ رہے کہ غین کی آواز کو بالکل اسی طریقے سے جیسے منہ کے اندر گلے کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کر کے غرغر کیا جائے اور غرغر کرتے وقت جو آواز نکلتی ہے ویسے ہی غین کی آواز نکالی جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے مثال غیر غضب الغرور فی الغار الغافرین غلام
یغل یغفر مغلوب یغنیہ اللہ غیر باغ. یہ غین کا مخرج ہے، جہاں سے خا نکلتا ہے وہیں سے غین نکلتا ہے. غین کو نرمی کے ساتھ تھوڑا کشیدہ بنا کر کے، بالکل ویسے ہی جیسے گلے میں پانی ڈال کر کے غرارہ کیا جاتا ہے اور آواز نکلتی ہے، تو ویسے ہی غین کی آواز نکالی جائے گی. حرف واو واو ٹھیک. فارسی زبان میں جب ہم واو تلفظ کرتے ہیں، سمجھ گئے، تو یہ اوپر کے دانت کو، اوپر کے سامنے والے دانت کو نیچے کے ہونٹ پہ رکھتے ہیں اور واو، یہ ایسے کرتے ہیں واو. لیکن عربی میں واو ایسے تلفظ نہیں ہوتا ہے. واو کا مخرج اوپر کے دانت کو نیچے کے ہونٹ پہ رکھ کر ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ واو کا مخرج یہ ہے کہ اس کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو غنچے کی شکل میں، کلی کی شکل میں بنانا ہے. لیکن واو نہ، ہونٹوں کو غنچہ کی طرح بنائیے، ہاں گول بنائیے ہونٹوں کو، اور پھر ٹھیک. حرف واو برائے تلفظ واو نہ باید مثل صدائے فارسی آن. کہہ رہے کہ واو کو تلفظ کرنے کے لیے فارسی میں جیسے واو کی آواز نکلتی ہے، یا واو میں فارسی میں جس طریقے سے واو کا تلفظ کیا جاتا ہے اور جیسی آواز نکلتی ہے، ویسا نہیں ہونا چاہیے. فارسی میں کیسے ہوتا ہے؟ دندا نہائے بالا بالا بے پائن مماس گردن. کہہ رہے ہیں کہ فارسی میں اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹ سے جب ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ واو بنتا ہے. لیکن عربی میں واو کو ادا کرنے کے لیے لبہا بحالت غنچے درمیایت، ہونٹ غنچہ اور کلی کی صورت کا بنے گا. کلی اور غنچے کی شکل میں ہونٹ بنیں گے. وصدائے واو ازمیان دو لب خارج می شود، اور دونوں ہونٹ کے بیچ سے واو کی آواز نکلے گی. واو جب ایسے غنچے کی طرح کریں گے نا، دونوں ہونٹوں کو ملا کر کے جب آپ کلی کی شکل کے ہونٹ بنائیں گے تو بیچ میں تھوڑی سی جگہ خالی رہے گی اور وہیں سے آواز نکلے گی واو کی. ٹھیک ہے. آسان لفظوں میں ایک بار پھر دہرا دوں، حرف واو کیسے تلفظ کیا جاتا ہے؟ کہہ رہے حرف واو کو تلفظ کرنے کے لیے ہونٹوں کو کلی اور غنچے کی شکل میں بنایا جائے گا اور پھر درمیان سے واو کی آواز نکالی جائے گی. ٹھیک. دیکھیں یہاں اور ایک چیز اور ہے جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ حرف واو کو کم حجم اور نازک ادا کرنا ہے. بہت زیادہ زور نہیں دینا. واو نہ، مطلب نرمی سے واو. انگلش میں کہتے ہیں نا واو. چلے مثال، ورد الوقود لووا واردہم نواسی وجوہ اعدنا ولد اوریہ غاؤن
کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا باؤ؟ اب ان کچھ پڑھو، کیسے گنچے کی طرف پڑھ کر کیسے؟ اب شرما مت اور ہاں ابھی بنا، ابھی صحیح کیا. ہاں ورد ابین قریب لاؤ. عجب تماشا ہے. چلے ٹھیک بات سنا. یہ ہو گیا آپ لوگ جو ہے یہ تو واو اس طریقے سے یہ سبق بھی آپ لوگوں کا ختم ہو گیا ہے. 10 حروف کہ جن کا مخرج فارسی کے مخرج سے الگ اور جدا تھا وہ بتائے جا چکے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے. اور علم تجوید کے بارے میں آپ کو بتایا تھا ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنا، ٹھیک، اس کے صفات کی طرف توجہ دینا اور اس کے احکام کی پابندی کرنا. تو حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنا، تو یہ تو بتا دیا. اب آئے گی دوسری بحث کس کی؟ صفات حروف ہے نا. کس کی بحث آئے گی؟ صفات حروف. آئے دیکھتے ہیں صفات حروف کیا ہیں. مخرج الگ چیز ہے. مخرج یعنی کون سا حرف کس جگہ سے ادا ہوتا ہے. لیکن صفت کا مطلب یہ ہوتا ہے حرف کو ادا کرتے وقت حالت کیا ہونی چاہیے. حرف کو ادا کرتے وقت جو حالت پیدا ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے صفات، ٹھیک ہے نا. جو حالت پیدا ہوتی ہے یعنی کہاں سے نکلتا ہے، کہاں سے حرف نکلتا ہے یہ مخرج ہو جائے گا. حرف کو ادا کرتے وقت حالت کیا ہوتی ہے یہ صفت ہے. چلیں صفات حروف. اب یہ دوسری بحث شروع ہو رہی ہے آپ لوگوں کی حروف کی صفتیں، ٹھیک ہے. صفت کیا چیز ہے؟ کہہ رہے ہیں کلمہ صفت یعنی حالت شے، کسی چیز کی حالت، کسی چیز کی حالت کو صفت کہا جاتا ہے. کسی چیز کی حالت کو صفت کہا جاتا ہے. صفات ایک حرف کی صفت سے کیا مطلب ہے؟ حرف صفت رکھتا ہے. کسی چیز کی حالت تو سمجھ میں آتی ہے، حرف کی حالت، حرف کی صفت کیا ہے؟ کہنے کی یہ ہے حالات مختلفی کے حرف در ہنگام تولید پیدا می کند. کہہ رہے ہیں کہ حرف کے مختلف حالات جو بولتے وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہم حرف کو ادا کرتے ہیں، جب ہم حرف کو بولتے ہیں ادا کرتے ہیں تو ادا کرتے وقت جو الگ الگ حالتیں پیدا ہوتی ہیں اسی کو کہا جاتا ہے صفات حروف. سمجھ میں آ رہی ہے؟ حرف کو ادا کرتے وقت جو الگ الگ حالتیں پیدا ہوتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے صفات حروف. مثلا سختی، کسی حرف کو ادا کرتے ہیں تو سختی کے ساتھ، کوئی نرمی کے ساتھ، کوئی سستی کے ساتھ، کوئی سختی کے ساتھ، ہے نا، یا کشیدہ بنا کر کے کوئی بھی سوال. برائے قاریان قرآن کریم شناخت صفات حروف از ضروریات تلاوت است. کہہ رہے کہ قاریان قرآن کے لیے ٹھیک صفات حروف کا جاننا ضروری ہے. صفات حروف کا علم، صفات حروف کا جاننا تلاوت کی ضروریات میں سے ہے. اگر آپ حروف کے صفات سے آشنا نہیں ہوں گے
اگر آپ حروف کے صفات کو نہیں پہچانیں گے تو حرف کو اس کی صفت کے ساتھ ادا نہیں کر پائیں گے. جب حرف کو اس کی صفت کے ساتھ ادا نہیں کر پائیں گے تو آپ کا لہجہ عربی نہیں ہو سکتا، آپ کی تلاوت تجوید کے مطابق نہیں ہو سکتی، پھر تلاوت خراب آپ کی. ٹھیک ہے؟ تو جس طریقے سے حروف کے مخارج کا جاننا ضروری ہے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، ویسے ہی صفات حروف کا جاننا ضروری ہے کہ کون سا حرف ادا ہوتے وقت کون سی حالت اختیار کرتا ہے. ٹھیک، حرف کی کیا حالت ہوگی ادائیگی کے وقت، یعنی صفات حروف کا جاننا بھی لازم اور ضروری ہے. برعایت ان صفات حق ہر حرف بخوبی ادا شده بحرف دقیقاً عکس دیگر متمایز می گردد. کہہ رہے کہ جب آپ ان صفات کی پابندی اور رعایت کریں گے، جس حرف کی جو صفت بیان کی گئی ہے، جس حرف کی جو صفت بیان کی گئی ہے، جب آپ اس حرف کو اسی صفت کے ساتھ پڑھیں گے تو گویا آپ اس حرف کا حق ادا کر رہے ہیں. نہیں، حرف کو اس کی صفت کے ساتھ پڑھنا یعنی حرف کا حق ادا کرنا. حرف اچھی طریقے سے ادا ہو جائے گا. اور پھر جب صفات کی رعایت کی جاتی ہے، حروف کو اس کے صفات کے ساتھ جب پڑھا جاتا ہے تو حروف ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، متمایز ہوتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مخارج حروف کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جہاں سے مخارج حروف کی بحث شروع ہوئی تھی، سب سے پہلے حرف سا کو بتایا تھا کہ سا کیسے ادا ہوتا ہے، کہاں سے ہوتا ہے. پھر جو مخرج سا کا تھا وہی مخرج دال کا تھا، پھر وہی مخرج زا کا تھا. تو تین حرف ایک ہی جگہ سے ادا ہو رہے تھے. پھر فرق کیا ہے؟ صفت کا خالی فرق ہے. تو صفت کی اگر پابندی نہیں کریں گے تو یہ حروف ایک دوسرے سے الگ ہو پائیں گے نہ، تو سارے ایک ہو جائیں گے. وہی بتانا چاہتے ہیں آپ کو، یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جب آپ حروف کو ان کے صفات کی پابندی کے ساتھ ادا کریں گے تو حروف ایک دوسرے سے جدا اور الگ ہوں گے. ٹھیک. اور پھر اس کتاب میں جو اہم صفتیں ہیں اور جو زیادہ تر استعمال میں آتی ہیں، سمجھ رہے ہیں، جن سے ہمارا سروکار ہوتا ہے، ان کو یہاں پر بیان کریں گے. تمام حروف کی صفتوں کو بیان نہیں کریں گے. صفات حروف میں سے جو ضروری ہیں، جن کا جاننا اہمیت رکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں، جن سے ہمارا سروکار ہوتا ہے، وہ یہاں پر بیان کریں گے. ٹھیک. اب یہاں سے آ جائیں گے صفات حروف کی استعلا و استفال. اس کو انشاءاللہ کل دیکھا جائے گا.